إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في التنزيل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ۔ سامعین محترم، وضو نماز کے لیے لازمی شرط ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن کریم میں سورہ مائدہ کی اس آیت کریمہ میں نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک نماز قبول نہیں کرتا کہ جب تک انسان باوضو نہیں ہوتا۔ تو وضو نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کا وضو کا طریقہ کیا تھا جو آج ہم سب کو اپنانا چاہیے؟ نبی کریم علیہ السلام سے جو وضو کا طریقہ صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا ہے، احادیث میں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم وضو کے ارادے اور نیت کے ساتھ بسم اللہ پڑھیں۔ احادیث میں صرف بسم اللہ کے الفاظ ہیں، اگلا حصہ احادیث میں نبی کریم علیہ السلام سے چونکہ ثابت نہیں ہے، لہٰذا ہمیں بھی انہی الفاظ پہ اکتفا کرنا چاہیے۔ بسم اللہ کہنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں۔ وضو کے لیے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جو دو اعضاء ہیں جن کو دھویا جاتا ہے، ان کو دھوتے وقت پہلے دایاں عضو دھوئیں گے اور اس کے بعد بایاں۔ تو پہلے دائیں ہاتھ کو دھوئیں گے، پھر بائیں ہاتھ کو، دونوں ہاتھوں کو انگلیوں کا خلال بھی کریں گی، اور اگر کسی انگلی میں انگوٹھی رنگ پہنی ہوئی ہے اس کو حرکت دیں گے تاکہ اس کے نیچے بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ اچھی طرح کلی کریں گے، اور پھر ناک میں جو ہے وہ پانی چڑھائیں گے۔ ایک ہی چلو پانی کے ساتھ آدھے سے کلی اور آدھے سے ناک میں استنشاق کرنا، یہ بھی نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہے، تاہم الگ الگ پانی لینا بھی جائز ہے، دونوں طرح درست ہے۔ اچھی طرح ناک میں پانی کھینچ کر جو ہے وہ ناک صاف کرنا چاہیے، اور اس کے بعد مکمل چہرے کو 3 مرتبہ دھوئیں گے۔ چہرہ دھونے کے بعد داڑھی کا اچھی طرح خلال کریں گے، اور پھر دونوں بازوؤں کو کہنیوں سمیت، پہلے دائیں کو پھر بائیں کو۔ کہنیوں میں اکثر احباب جو ہے وہ سستی کا مظاہرہ کرتی ہیں کہ کہنی سے کچھ جگہ جو ہے وہ خشک رہ جاتی ہے، تو ہمیں کہنیاں جو ہے وہ مکمل احتیاط کے ساتھ دھونی چاہیے تاکہ ہمارا وضو جو ہے وہ مکمل ہو اور ہماری نماز بھی اللہ کے ہاں مقبول ہو۔ اچھی طرح دونوں بازوؤں کو کہنیوں سمیت دھونے کے بعد سر کا مسح کریں گے۔ سر کا مسح کرنے کے لیے ہاتھوں کو گیلا کر کے پیشانی سے دونوں ہاتھوں کو پیشانی سے شروع کر کے پیچھے گدی تک لے جائیں گے، اور پھر اس گدی سے دوبارہ وہاں سے جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا پیشانی تک واپس لائیں گے۔ اس طرح جو ہے وہ سر کا مسح نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہوگا۔ آدھے سر کا مسح کرنا یہ نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔
اور اسی طرح اگر ہاتھوں کو ابھی پانی کی تری موجود ہے تو انہی کے ساتھ سر کے بعد ہم کانوں کا مسح کریں گے۔ وہ اس طرح کے شہادت کی انگلی جو ہیں وہ کانوں کے سوراخ میں ڈال کر جو اس کا حصہ بنا ہوا ہے اس میں جو ہے وہ ساری انگلی جو ہے اسی طرح اندر سے پھیریں گے، اور انگوٹھے جو ہے وہ کانوں کے باہر والی سائڈ پہ جو ہے وہ پھیر کے اس طرح کانوں کا مسح کریں گے۔ کانوں کے مسح کے بعد دونوں پاؤں کو اچھی طرح انگلیوں کے خلال کرنے سمیت جو ہے اچھی طرح ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھوئیں گے، پہلے دایاں اور پھر بایاں۔ پاؤں دھونے کے بعد شرمگاہ پر پانی کے چھینٹے مارنا، یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ ہے۔ اگر جن اعضاء کو دھونا ہے وہاں کوئی زخم ہے تو اس کو اگر پانی لگے گا تو زخم بڑھنے کا اندیشہ ہے، نقصان کا اندیشہ ہے، تو اس عضو کو عذر کی بنا پر صرف چھینٹے مار لینا ہی کافی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی پٹی بندھی ہوئی ہے، زخم ہے، اس کو کھولا نہیں جائے گا بلکہ اس کے اوپر ہی مسح کر لینے سے وضو مکمل ہوگا۔ تو ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے اس طریقے کے مطابق ہی وضو کرنا چاہیے۔ وضو کے طریقہ میں جو چیزیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہیں ہمیں ان کو بھی ترک کر دینا چاہیے، جن میں سر فہرست گردن کا مسح ہے، جو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے ان اعضاء کو ایک ایک مرتبہ دھو لیں، وضو درست ہے، یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تمام اعضاء کو دو دو بار دھو لیں یا تین تین بار دھو لیں، تینوں طرح ثابت ہے، مگر تین سے زائد مرتبہ کسی عضو کو دھونا یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت بھی ہے اور آپ نے اس سے منع بھی فرمایا ہے۔ تو ہمیں گریز کرنا چاہیے کہ کم سے کم ایک مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ کسی عضو کو 3 مرتبہ دھوئیں، 3 مرتبہ سے زیادہ وضو کرتے وقت کسی عضو کو نہ دھوئیں۔ ہاں، اگر یہ مسئلہ کبھی درپیش آ سکتا ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہاتھ جو ہے وہ گندے ہیں، 3 مرتبہ دھونے سے صاف نہیں ہوتے، تو اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ آپ پہلے اچھی طرح ہاتھوں کو صاف کر لیں، وضو شروع نہ کریں، پہلے ہاتھوں کی صفائی کر لیں، اس کے بعد جو ہے وہ وضو شروع کریں، کیونکہ وضو کے جو اعضاء دھو جائیں گے وہ ایک ایک مرتبہ، دو دو مرتبہ، تین تین مرتبہ دھونا تو ثابت ہے، 3 سے زائد مرتبہ دھونے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح وضو کرتے وقت ہم سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ باتوں میں لگے ہوتے ہیں، احتیاط کے ساتھ وضو نہیں کرتے، حالانکہ اگر جن اعضاء کو دھویا جانا ہے ان میں تھوڑا سا بھی کوئی حصہ خشک رہ جاتا ہے، اس کے 2 نقصان ہیں۔ ایک تو وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز صحیح نہیں ہوگی، ہمارا سارا جو محنت ہے وہ ضائع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح وضو کے معاملہ میں سستی کرنے والوں کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کی آگ کی وعید سنائی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک صحابی جس نے وضو کیا مگر ایڑی پہ تھوڑا سا حصہ ناخن برابر جو ہے وہ خشک ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویل للعقاب من النار، کہ خشک ایڑیوں والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ تو ہم سستی کرتے ہوئے اگر ایسے وضو کریں گے جیسے آج بھاگم بھاگ ہماری حالت ہے، تو اگر کوئی حصہ خشک رہے گا نماز بھی نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جہنم کا عذاب بھی سہنا پڑے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ وضو کا معاملہ بھاگم بھاگ کرنے والا نہیں ہے، مکمل احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ وضو کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح بعض احباب سمجھتی ہیں کہ وضو کے بعد کپڑے کے ساتھ وضو کے اعضاء صاف کرنے درست نہیں، یہ بات غلط ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک کپڑا تھا جس کے ساتھ آپ وضو کے بعد جو ہے اعضاء کو صاف کیا کرتے تھے، تو لہٰذا
وضو کرنے کے بعد تولیے کا استعمال، کپڑے کا استعمال، یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور جائز ہے۔ تو وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھنا یا پھر شہادت کی انگلی اٹھانا، یہ کسی صحیح سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا ہمیں ان دونوں کاموں سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مسنون دعا جو آپ وضو کے بعد پڑھا کرتے تھے، وہ مسنون دعا ہمیں شہادتین کی اقرار والی ضرور پڑھنی چاہیے۔ وہ دعا کیا ہے اور اس کی فضیلت صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اچھی طرح وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دعا پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ وضو کے بعد یہ دعا تو ثابت ہے، مگر آسمان کی طرف دیکھنا یا شہادت کی انگلی اٹھانا، یہ عوامل جو ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں۔ یہ وضو کا معاملہ بڑا انتہائی حساس معاملہ ہے اور اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ ہم تو اسے ایک روٹین کا معاملہ سمجھ کے کرتی ہیں، اس لیے اس میں سستی برتتے ہیں، حالانکہ یہ وضو ایک ایسی عبادت ہے جو ہمارے گناہوں کے، صغیرہ گناہوں کے خاتمے کا ذریعہ ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ وضو یہ گناہ معاف کروانے کا ایک اللہ احکم الحاکمین نے آسان سا طریقہ رکھا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی وضو کرتا ہے تو جن اعضاء کو دھوتا ہے ان سے سرزد ہونے والے صغیرہ گناہ وضو کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو بڑی فضیلت والا عمل ہے، اس سے تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے وضو کے اعضاء کل قیامت کے دن چمکیں گے، جس کی وجہ سے امت محمدیہ میں ہمارا شمار ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہماری پہچان کریں گے کہ یہ میرے امتی ہیں۔ تو یہ اتنی فضیلت والا عمل ہم فون پہ لگے ہوئے دوسروں سے باتیں کرتے ہوئے کریں تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہم جس مقصد کے لیے ٹائم نکال کر کاروبار چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، یہ طہارت اس کی چابی ہے۔ اگر ہمارا وضو درست نہیں ہوگا تو دکان چھوڑ کے آنا، کاروبار چھوڑنا، گھر بار چھوڑنا، دور دراز مسجد میں آ کے نماز پڑھنا، وہ نماز قابل قبول نہیں ہوگی، ساری محنت ضائع ہوگی اگر وضو ہم نے احتیاط کے ساتھ نہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وضو سمیت تمام معاملات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے اور سکھلائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔